لیکن کیا ہے، بھیکا خالی کوئی نہ، سب کی جھولی دا گرا کھولنی کوئی نہ جانتا، ایس وجہ سارے ہی کنگال ہو گئے، سب کنگال ہو گئے، نہیں گرا کھول ہو جائے۔ اور گرا کیسے کھلے گی؟ گرا کھولے گی درود پڑھنے سے، گرا کھلے گی اللہ کو یاد کرنے سے، گرا کھلے گی نماز پڑھنے سے۔ کر کے تو دیکھو، یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ دو تین اور بزرگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اور میں اکثر و بیشتر یہی کہتا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ کتاب میں پڑھنے سے اور پریکٹیکل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کتاب پڑھ کے بندے کو وہ نہیں آتا جو بندے کو پریکٹیکل کر کے آتا ہے۔ پھر یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ ان بزرگوں کے ساتھ کچھ پریکٹیکل کرواتے ہیں تاکہ ان کا ایمان اور یقین اور بڑھ جائے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ ایام حج تھے، حج کے ایام تھے۔ اب فرماتے میں اپنے گھر سے نا حج کے ارادے سے نکلا، لیکن نکلا متوکلانہ انداز۔ ہم تو جاتے ہیں تو حضرت سوٹ کیس بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس اچھے خاصے پیسے بھی ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، لیکن اشاق کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اب فرماتے میں وسیلے کے بغیر، میں اسباب کے بغیر نہ، فرماتے میں نکل کھڑا ہوا حج کے ارادے سے۔ اب فرماتے راستے میں ایک جنگل تھا، جس جنگل کو میں نے کئی بار پار کیا تھا، لیکن فرماتے اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ تھا، میں راستہ بھول گیا۔ اور اب فرماتے میں 7 دن اسی جنگل میں نا میں چکر کاٹتا رہا، ٹھیک ہے۔ اور اب فرماتے اوپر سے ایک اور کام یہ ہو کہ ان 7 دنوں میں مجھے پانی نہیں ملا کہیں سے۔ اب فرماتے نماز تو میں تیمم کر کے پڑھتا رہا، اب 7واں دن تھا، میں نڈھال ہو چکا تھا۔ تو فرماتے میں نے 2 نفل پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کیا، اللہ رحم فرماؤ، مجھے راستہ دکھا۔ اس جنگل میں پہلی بار نہیں آیا، یہ آج کیا رنگ ہے، 7واں دن میں یہاں چکر کاٹنا۔ کہتے دعا کر کے میں پھر اٹھ نکلا، اور فرماتے اللہ کا کرم ہوا کہ میں جنگل سے باہر آ گیا۔ کہتے جب جنگل سے باہر آیا تو سامنے ایک بستی دکھائی، تو کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر بستی ہے تو پھر ظاہر ہے کو پانی کا سبب بھی ضرور ہوگا۔ آپ فرماتے میں بستی میں داخل ہوا تو تھوڑا سا آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ کنواں ہے، لیکن کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے کچھ نہیں، کنویں کے اوپر چرخی نہیں ہے، رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس ہی بیٹھ رہا، میں نے کہا اچھا جو کنویں تک لایا ہے آگے بھی کوئی سبب پیدا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں بچوں میں سے ایک بچی میرے پاس آئی اور آ کر نا مجھے اس نے السلام علیکم کہا۔ فرماتے میں نے جواب دیا، تو آپ فرماتے مجھے کہتی ہے چچا لگتا ہے مسافر ہو۔ آپ فرماتے میں نے کہا بیٹا مسافر بھی ہوں، 7 دن کا پیاسا تھا۔ آپ فرماتے وہ بچی آگے بڑھی اور اس نے کیا کیا، کنویں میں نا تھوک پھینکا۔ تو آپ فرماتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے تھوک کی برکت سے کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، ابراہیم خواص تیری عمر گزر گئی لیکن ابھی تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تو کنویں کا پانی نیچے سے اوپر لا سکے۔ یہ بھی کل کی بچی ہے، نماز فرض نہیں، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، کوئی چلہ نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں۔ اگر قرآن کریم بڑا بھی پڑھا ہوگا تو نازلہ پڑھا ہوگا، یا پڑھ رہی ہوگی ویسا کمال۔ لیکن آپ فرماتے پہلے میں نے اپنی حاجت پوری کی، آپ فرماتے میں نے پانی پیا، میں نے جناب جو ہے نا وہ وضو کیا، میں نے نماز پڑھی۔ آپ فرماتے وہ بچی ابھی بھی بچوں میں کھیل رہی تھی، تو آپ فرماتے میں راز جاننے کے لیے نا اس بچی کے پاس گیا اور میں نے اس کو پیار کر کے پوچھا، میں نے کہا بیٹی یہ تو بتا تو کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا چچا کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا اللہ نے تیرے تھوک میں اتنی برکت دی تھی کہ کنویں کا پانی نیچے سے اوپر آ گیا۔ آپ فرماتے جو میں نے دل میں سوچا تھا اس نے بھی وہی جواب دیا۔ وہ کہتی چچا میں کیا کروں گی، میں نے حج نہیں کیا، میں نے عمرہ نہیں کیا، نماز ابھی فرض نہیں، سیکھ رہی ہوں، قرآن کریم میں ناظرہ پڑھ رہی ہوں۔ اب فرماتے میں نے کہا بیٹا اتنے رنگ اہمی تو نہیں نہ لگی ہے، کچھ تو ہے، یاد کر ذرا، تو کچھ تو کرتی ہے۔ تو بچی تھی نا، وہ تھوڑا سا اس نے ذہن پہ زور ڈالا تو یاد آ گیا۔ کہتی ہاں چچا یاد آ گیا، ایک کام ہے کہ میں جتنی دیر تک رات کو کر نہ لوں اتنی دیر تک میری ماں مجھے سونے نہیں۔ اور فرماتے میں نے سمجھا شاید کسی اسم کی عامل ہے، یا حیو یا قیوم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بتاتے ہیں نا لوگ اکثر اسماء مبارکہ، یہ اسم پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، یہ اسم پڑھنے سے یہ ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا شاید کسی آیت کا ورد کرتی ہے، تو کہتے میں نے کہا بیٹا جلدی جلدی مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی شروع کروں اس کو۔ تو آپ فرماتے ہو آگے سے مجھے کیا کہتی ہے، چچا رات کو اتنی دیر تک میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی
جتنی دیر تک میں 100 بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود نہ پڑھوں. ہاں جی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جو مجھ پہ ایک درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا. اب یہاں کون نہیں پریشان؟ جس کو مرضی پوچھ لو سارے پریشان ہیں. کسی کو نوکری لگ نہیں رہی, کسی کی لگ گئی ہے پکی نہیں ہو رہی, کون نہیں پریشان ہے؟ سب پریشان ہیں, سب رحمت کے طلبگار ہیں, رحمت مانگنے. اب ہم کہیں جا رہے ہیں, کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں یار کیوں دھکے کھاتے ہیں؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گی, اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے, اس کے نامہ مال میں 10 نیکی لکھی جائے. اچھا ایک بار درود پڑھا تو کتنی رحمتیں؟ 10. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ آ بیٹھے. 10 بار درود پڑھا تو کتنی رحمتیں؟ 100. 100 بار درود پڑھا تو کتنی رحمتیں؟ 1. اب جس بچی پر ہر رات اللہ کی 1000 رحمتیں اتریں تو اس کے تھوک میں برکت نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ تو یہ نہیں ہے کہ وہ بچی پڑھے تو اس کے لیے تھا, نہیں حضرت, کوئی بھی پڑھے سب کے لیے حضرت. لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت ہم پڑھتے کوئی نہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم پڑھتے کوئی, بھیکا خالی کوئی نہ, سب کی جھولی لا, گرا کھولنی کوئی نہ جانتا, ایسے وجہ سارے کرنے. اچھا میں بھی سرکاری ملازم ہوں آپ کی طرح. آپ ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں, میں وابڈا کا ملازم ہوں اور میں پکا بھی نہیں ہوں. میں بھی کانٹریکٹ ہے میرا, میں خود پکا نہیں ہوتا کیونکہ میرے لیے مشکل بن جائے گی. میں اگر پکا ہو جاؤں تو پھر میں یہاں نہیں آ سکتا. میرا بھی کانٹریکٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً پچھلے دسمبر میں نا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. تو آپ کو پتا باپ تو باپ ہوتا ہے حضرت, وہ بڑی ہے حضرت. جس نے نا میرے بغیر بتائے نا کبھی کسی کے پاس چلے جانا, حضرت کوئی کسی پین نہیں پھیرنا جو میرا سلیمان پکا ہو جائے. تو میں اکثر ساتھ دیتے نا حضرت جی, میں خود بھی کاربند ہوں اور میں آج آپ کو بھی وظیفہ دے کے جانے لگا ہوں. صرف شرط 2 شرطیں ہیں. پہلی بات کرنا ہے اور دوسری بات یقین سے کرنا ہے. نہ ہوگا میں کو پاکستان کے باہر نہیں رہتا, آپ سے صرف 120 کلومیٹر دور سے سیالکوٹ ہے, آپ آ کے میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو کسی ایم این اے کسی ایم پی اے کی لوڑ نہیں پڑے گی. ہاں جی, حضور نبی علیہ السلام ہمیں بہت کچھ عطا فرما کے گئے ہیں, آپ کو کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا. سن لیں ذرا, کوئی مشکل کام نہیں ہے. جنگل نہیں جانا پڑے گا, ٹھیک ہے جی, ساری رات نہیں جاگنا پڑے گا, کوئی مشکل کام نہیں ہے. حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو نماز فجر پڑھے, نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے, اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں. اب حضرت جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کو کسی کی لوڑ ہے. لیکن بات پھر وہی ہے حضرت, ہم کریں گے نہیں کبھی. نہیں حضرت کو تویز دے دے, نہیں حضرت کو کرو, حضرت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ حضرت نے کتنی خوبصورت بات فرمائی تھی. اور فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, نہ پھر اپنے اللہ میں پکارو. حضور نبی علیہ السلام میں پکارو, چلے دیکھو تو صحیح میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. ہاں جی. اور میں مجھے بزرگوں سے نا اللہ کا شکر ہے, مجھے بہت کم ایسے لوگ ہیں جن سے ملنے کا شوق ہے. ایک بزرگ سے مجھے بڑا شوق تھا ان سے ملنے کا, وہ ملتے نہیں تھے, گوشہ نشین ہو چکے تھے, ایک کمرے میں وہ رہتے تھے. بھائی طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا ملنے کا کسی. میں حضرت جی جو ان کے پیر تھے نا, میں ان کے مزار پہ چلا گیا. میں نے وہاں مسجد میں جا کے 2 نفل پڑھے,